السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا یہ موضوع ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہو جائے۔ دیکھیے، اب تو اسکول بند ہے، کووڈ کا دور چل رہا ہے، اس وقت تو اور زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اس وقت، ورنہ ماضی میں دیکھیے جو لوگ کامیاب ہو چکے ہیں اور جو اس وقت کامیاب انسان، میں اپنی طرف سے نہیں گنواؤں گا، آپ کے نزدیک جو لوگ کامیاب ہیں، آپ کے نزدیک کامیابی سمجھنا پڑے گا، یہ ایک بڑی لمبی تفصیل ہے۔ اصل کامیابی کہتے کسے، میں اس موضوع پر نہیں جا رہا ہوں، اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا آپ کے نظروں میں جو لوگ کامیاب ہیں۔ جیسے دنیا دار آفیسرز لوگ ہیں، بڑے بڑے آفیسر ہیں، ڈی ایم ہیں، اور بڑے ڈاکٹر کہہ دیجیے، بڑے لیول کے، یہ نہیں کہ بس ڈاکٹری لے لی، ڈگری لے لی، وہ نہیں، بڑے ڈاکٹر، فیمس ڈاکٹر جن کو اللہ نے عزت سے، اور ان کے اندر لوگوں کی ہمدردی بھی ہے۔ ہاں، یہ بات بھی ہونا چاہیے، ہمدردی ہے، اور آج بڑے بڑے ہاسپٹلس کیے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشڈ ہوئے ہیں، چاہے سیاستی اعتبار سے بھی دیکھ لیجیے۔ لیکن میں ان لوگوں کو نہیں گنوا رہا ہوں جن لوگوں کے اندر کرپشن کا دھبا لگا ہوا ہے، وہ لوگ نہیں۔ یعنی آپ کے نزدیک جو اچھے ہیں، جو لوگ کامیاب کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، خاص کر کے تو جو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کی سوچ کوئی معمولی سوچ نہیں ہوگی، اچھی سوچ ہوگی۔ اس لیے بار بار میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کی اہمیت اور جن لوگوں کی قدر آپ کے دل میں ہیں اور جن لوگوں کو آپ کامیاب سمجھتے ہیں، ان لوگوں سے معلوم کیجئے گا۔ میں تاریخی کامیابی لوگوں کی بات نہیں بتا رہا ہوں، تاریخی کامیابی کی بات نہیں بتا رہا ہوں، اور جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں، جن کے بارے میں کتاب میں لکھی ان کے نہیں، جن کو آپ کامیاب سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ لوگ کامیاب ہیں، چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، آپ ان کی کارگزاری لیجیے کہ آپ کا بچپنا کیسے گزرا، آپ کا تعلیمی دور کیسے گزرا، تو بتائیں گے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کا ساتھ دیا، کھیتی باڑی کے ساتھ تعلیم حاصل کی، کھیتی باڑی کے ساتھ، اور ٹیوشنز پڑھا کر انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ بھلے سے ان کے ماں باپ خوب مالدار رہے ہوں، بہت اچھا کاروبار رہا ہو، بہت اچھی کھیتی باڑی رہی ہو، اس کے باوجود وہ کھیتی میں اپنے ماں باپ کا ساتھ دینے والے، باپ کا ساتھ دینے والے، ماں کا ہاتھ بٹانے والے، جی، گھر میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے والے۔ اسی طرح اگر کاروبار ہے، تاجر ہے، تو تجارت میں اپنے اسکول سے آنے کے بعد تو ساتھ دینے والے، اسکول سے آنے کے بعد، کالج سے آنے کے بعد ساتھ دیتے تھے، بیٹھتے تھے، بڑے بڑے کام اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کر کیا کرتے تھے، اور جو اوقات ان کی تعلیم کے لیے مخصوص ہوا کرتا تھا، تعلیم کے لیے، جیسے اسکول کا وقت ہے، اسکول کا وقت، کالج کا وقت ہے، تو ان اوقات کے علاوہ اسکول اور کالج کے، یعنی اسکول کے زمانے میں اسکول اور کالج کے زمانے میں کالج، تو ان تعلیم کے دوران کو چھوڑ کر باقی ہر وقت اپنے باپ کے کام کو مقدم رکھ کے تعلیم کو آگے پیچھے کرتے تھے، یعنی تعلیم کو بندہ لگے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ آج کی طرح نہیں کیا، آج کی طرح نہیں ہوا کہ آج تو ماں باپ اپنے بچوں کو فارغ کر دیتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھے گا، میرا بچہ پڑھے گا، لیکن اس وقت ایسے نہیں ہوتا تھا، پہلے ویسی ہی غربت تھی، اور اگر غربت نہیں بھی تھی تو لوگ اپنے بچوں کو آگے کی مستقبل کی تربیت کے لیے کہ یہ بچہ پڑھ لکھ کر ہر کام میں، ہر شعبے میں فٹ ہو جائے، تو ان کو کام میں استعمال کیا کرتے تھے۔ کھیتی کے وقت کھیتی کو مقدم رکھتے تھے، اسکول کے علاوہ بتا رہا ہوں، اسکول کالجز کے علاوہ، اور دیگر تاجر ہو یا جو بھی یہ کام ہے تو وہ مقدم رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ جو وقت ملتا تھا کرنے کے بعد، جیسے کہ رات کا وقت ہے تو اس کو تعلیم حاصل کرتے تھے، رات 9 بجے کے بعد پڑھتے تھے، 12 بجے تک پڑھتے تھے، پھر یہ بچے کامیاب ہوتے ہیں۔ آج یہ بڑے بڑے آفیسرز آپ انہی لوگوں کو دیکھیں گے، اور پہلے ماضی میں بھی وہی لوگ آفیسرز ہوتے ہیں، لیکن آج کے دور میں ماں باپ کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، عمر کی تقاضے کے سے ماں باپ تو بن گئے، لیکن بچوں کی تربیت کیسے ہوگی اس کو جانتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کو بالکل آزاد کر دیتے ہیں، پڑھنے میں کے لیے آزاد کر دیتے ہیں کہ یہ بالکل پڑھے گا پڑھائی کے لیے، جس کی وجہ سے بچے ناکام ہوتے ہیں، بچوں کی تعلیم کی طرف تربیت نہیں چلتی، کیونکہ اسکول کالجز میں گئے تو تھوڑی دیر پڑھائی کی، وہ سوچتے بس اسکول میں پڑھ کے آئیں، اب تو تھوڑا کھیل کود ہونا چاہیے، تھوڑا کرکٹ ہونا چاہیے، تھوڑا بیڈمنٹن ہونا چاہیے،
تھوڑا سا تو یاری دوستی بھی ہونی چاہیے. تو وہ جو ذہن بچوں کا اسکول سے آنے کے بعد جو خالی ذہن ہوتا ہے، تو خالی ذہن بچوں کو معاصی کی طرف، غلط کام کی طرف لے جاتا ہے. اب جو غلط کام کی طرف جاتے ہیں، جانے کے بعد ان کا معاشرہ اور ان کا رہن سہن اور ان کے یار احباب، جی اس میں جا کے ان کا دل پڑھائی سے ان کا دل اچکتا ہے، پھر وہ غلط چیز کی طرف ان کا دل مائل ہوتا ہے. کیونکہ جو جن لوگوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں اس میں ضروری تو نہیں سارے دوست اچھے ہوں گے، سارے دوست اچھے نہیں ہوتے، الگ الگ ذہن کے دوست ہوتے ہیں. کوئی مالدار ہوتا ہے، کوئی سگریٹ پینے والا ہوتا ہے، کوئی گٹکا کھانے والا ہوتا ہے. تو وہ ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یاری دوستی میں لگ جاتے ہیں، پڑھائی کی طرف سے ان کا دل اچکنے لگتا ہے. اس لیے آج دیکھیے شہر کے بچوں کے مقابل گاؤں کے بچے زیادہ کامیاب ہیں. سرکاری ملازمین اور بڑے بڑے آفیسرز گاؤں کے، آج بھی گاؤں کے بچے بن رہے ہیں، شہر کے نہیں بچے بن رہے ہیں. آپ دلی، کلکتہ اور آپ کے ممبئی اور بنگلور آپ دیکھیے، ان شہروں میں سب سے کم ملیں گے سرکاری ملازمین اور بڑے آفیسرز. ان شہروں کے کم ملیں گے، زیادہ تر گاؤں دیہات کے ملتے ہیں یا قصبوں کے ملتے ہیں. انہیں اتنی فرصت نہیں ملتی، کھیتی باڑی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ماں باپ کا ساتھ دے کے پڑھتے ہیں. تو خیر، تو اب تو کووڈ کا دور چل رہا ہے، اب تو کتنا فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اب تو ویسے بھی کالج بھی نہیں ہے، اور اگر آپ سوچیں گے خالی چھوڑ دیں گے تو خالی کیا کریں گے بچے گھر میں رہ کے؟ گیم دیکھیں گے، گیم چلائیں گے، اور یوٹیوب میں جو غلط چیزیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کے سامنے تو کچھ ان کے ذہن میں تو کوئی خاکہ نہیں ہے، کوئی تقاضا نہیں ہے، تو پھر وہ بگڑیں گے. آپ کے بچے کامیاب نہیں بن سکتے. لہذا آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے، عاجزانہ درخواست ہے، اپنے بچوں کو ضائع نہ کریں، اپنے بچوں کو ضائع نہ کریں، بلکہ اسکل سکھائیں. ملازمین جو ملازمت کرتے ہیں، سرکاری ملازمین، وہ بچوں کو کوئی اسکل سکھائے. مجھے نہیں معلوم آپ کی نوعیت کیا ہے، اس نوعیت کے اعتبار سے آپ ان کو اسکل سکھائے، کمپیوٹر سکھائے یا اور دیگر آپ کے سامنے جو بھی چیزیں، خالی نہ چھوڑے. اور تاجر لوگوں کے تو بہت آسان وقت ہے، بہت آسان ہے. تاجر لوگ اپنے بچوں کو تجارت میں ساتھ لگائے، اور پھر تجارت سے فارغ وقت ان کو دکان میں اگر فرصت نہیں ملتی تو تجارت سے جو آپ کا ہفتے کا چھٹی ہے اس میں بچوں کو آن لائن کلاس کرائے، یا 1-2 گھنٹہ آن لائن کلاس ہے. آن لائن کے نام سے بچوں سے، یعنی کہ بچوں کا بلیک میل کیا جا رہا ہے. آن لائن کے نام سے، آن لائن میں ادھر ادھر کی ایکٹیویٹیز دے دیا جاتا ہے، اور بچے جو ہے وہ اس میں الجھ جاتے ہیں. نہ بچوں کے اندر صلاحیت پیدا ہو رہی ہے، اور نہ بچوں کے اندر کوئی قابلیت پیدا ہو رہی ہے. صلاحیت میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اور کسی طرح کی قابلیت بھی بچے کے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے، نہ کوئی بچوں کے اندر کوئی صفات پیدا ہو رہی ہے. تو لہٰذا آپ کیا کریں، بچوں کو اپنے ساتھ لگائے، کام میں لگائے، اور کچھ وقت فارغ کر دیجئے کہ یہ وقت تعلیم کا. آپ کا کاروبار کا وقت لگتا ہے مشکل سے مشکل 8, 10, 12 گھنٹے کا ہوگا. آپ بچوں کو 8 گھنٹے لگائے اپنے ساتھ، اور 4 گھنٹے کرے تعلیم کے لیے فارغ، تب تو آپ کے بچے پڑھیں گے، کامیاب ہوں گے. ورنہ آپ کے بچے آپ ہی کے ہاتھوں سے ضائع ہو جائیں گے، آپ ہی کے ہاتھوں سے. اس لیے میری آپ لوگوں سے مؤدبانہ درخواست ہے، عاجزانہ درخواست ہے. آج پرخطر دور چل رہا ہے، پرخطر، یعنی خطرے کا دور چل رہا ہے، بگاڑ کا دور چل رہا ہے.